السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تکبر اور اس کے انجام کے بارے میں۔ تکبر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اسے ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ تکبر کے سلسلے میں بہت ساری آیات یا تکبر کی مذمت کے سلسلے میں بہت ساری آیات اور احادیث وارد ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ تو ایک شخص نے کہا، قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کے جوتے چپل خوبصورت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کبر کی یا تکبر کی مذمت کے بارے میں وارد ہیں۔ ان تمام نصوص سے یا احادیث اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اور تکبر یا کبر کی تعریف جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یہ تکبر جو ہے یہ کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور بہت ساری آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے کبائر میں سے شمار کیا ہے۔ اور تکبر کی 3 قسمیں ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ پہلی قسم ہے کہ اللہ پر تکبر کرنا، اور یہ تکبر کی سب سے خطرناک قسم ہے، جیسے کہ فرعون اور نمرود نے تکبر کیا۔ اور تکبر کی دوسری قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، یعنی آپ اور آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا، جیسا کہ کفار مکہ نے یا کفار اور مشرکین نے تکبر کیا۔ تکبر کی تیسری قسم ہے کہ بندوں پر تکبر کرنا، مخلوق پر تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا یا دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ تو یہ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکبر کرنا یہ سب سے خطرناک قسم ہے تکبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، یعنی آپ کی اطاعت کرنے، آپ کی بات ماننے سے انکار کرنا۔ اور تیسری قسم ہے تکبر کی کہ بندوں پہ تکبر کرنا، مخلوق پہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر جو ہے کہ یہ تینوں قسمیں جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ سب سے خطرناک ان میں سے اللہ پہ تکبر کرنا ہے، کیونکہ تکبر یا کبریا اور عظمت یہ ایسی صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، یا اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ اما یشرکون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے کبریا ہے آسمان اور زمین میں، یعنی اہل آسمان اور زمین والے سب کس کو عظیم سمجھتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو عظیم سمجھتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں بھی ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری من نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، کہ کبریا میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے چھیننے کی کوشش چھینے گا یا مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، انہی اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے جو متکبر کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ دوسرا سبب ہے جس سے تکبر کیا جائے یا جس پر تکبر کیا جائے اس کے اندر وہ سبب ہو، یعنی حسد اور حقد کرنا اس سے، دوسرے سے حسد اور جلن رکھنا۔ اور تیسرا سبب ہے کہ ریا اور نمود، یعنی ریا اور نمود کے لیے، شہرت اور دکھاوے کے لیے تکبر کرنا۔ اور تکبر کے انجام کے بارے میں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ تکبر کے انجام میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبر کرنا یہ انسان کو اطاعت اور فرما برداری سے روکتا ہے، جیسے کہ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کے لیے حکم دیا تو اس نے تکبر کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسرا انجام تکبر کا یہ ہے کہ تکبر کرنا یہ اللہ سے دوری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا اور اللہ سے غفلت کا، غافل ہونے کا سبب ہے، اور دل پہ مہر لگا دیا جاتا ہے متکبر کے یا تکبر کرنے والے کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا سورہ غافر میں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو تکبر کرنا جس طرح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دوری کا سبب ہے، اسی طرح سے اللہ کی ذات سے دوری کا اور غفلت کا سبب ہے، اور دل پر ایسے شخص کے مہر لگا دیا جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تیسرا انجام یہ ہے کہ تکبر جو ہے انسان کو اولیاء اور صالحین یا متقین اور پرہیزگار بندوں کی صفات سے دور کر دیتا ہے، جیسا کہ صالحین کے متقین کے صفات میں سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ استکبار یعنی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو تکبر نہ کرنا یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے، اور تکبر نہ کرنا اور تکبر کرنا یہ میرے دوستو متقیوں کی صفات سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یعنی انسان کو متقی اور پرہیزگار یا اللہ کا مقرب بندہ نہیں بنے دیتا۔ چوتھا انجام تکبر کا یہ ہے کہ یہ جنت سے دور کرنے کا اور جہنم میں جانے کا سبب ہے، یا جہنم میں آدمی اس کی وجہ سے جنت سے دور ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھ کر کے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر یا تکبر ہو۔ اسی طرح سے پانچواں انجام تکبر کا یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کے جن سے بدلہ دیا جائے گا، یعنی جیسا کہ انہوں نے دنیا میں تکبر کیا اسی طرح سے قیامت کے دن
انہیں ذلت اور رسوائی حاصل ہوگی اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو ذرے کے مانند جو ہے آدمیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا، اسی طرح سے، اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے چھٹا انجام تکبر کا انجام، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے درس اور عبرت نہیں حاصل کرتا، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے درس اور عبرت نہیں حاصل کرتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی نشانیوں سے یا اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اور تکبر کے بہت سارے آثار ہیں، یا تکبر کے بہت سارے نقصانات ہیں، انہی میں سے ایک کہ آدمی جس کے اندر تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق، حق کا انکار کرنا یا حق کو قبول نہ کرنا۔ اسی طرح سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ تکبر کا کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے علاوہ دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ سختی کرتا ہے، برے معاملات سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں، وہی سب سے بلند اور بالا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے کمتر ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا حق۔ چوتھا نقصان یہ ہے تکبر کا کہ جس کے اندر تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے وہ لوگوں کے حقوق کو باطل طریقے سے کھا جاتا ہے، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ قوی اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے بہتر سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھٹا نقصان تکبر کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں پر بھی اپنے آپ کو بہت بلند بالا سمجھتا ہے، یعنی اپنے ساتھیوں سے اور اپنے دوست و احباب سے بھی برتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر حسد اور دوسری اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، کیونکہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو اپنے بارے میں یا اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اسے نوازا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، کس طرح سے بڑا کیا، جوان کیا، اور کس طرح مال و دولت سے نوازا۔ اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور تکبر سے بچے گا۔ دوسری بات یہ ہے تکبر کے علاج کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، اور آپ کے تواضع اور خاکساری کی طرح سے تواضع اور خاکساری اختیار کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ تو جب آپ کی سیرت آدمی پڑھے گا تو اس سے عبرت حاصل کرے گا، اور آپ کی اقتداء کرنے سے آدمی کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا، یا اس کے اندر تکبر جیسی بیماری، خطرناک بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ تیسری بات تکبر کے علاج کے سلسلے میں یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنا، اور یہ سوچنا کہ کچھ بھی ہو دنیا میں آخر لوٹ کر کے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جب آدمی ایسا سوچے گا آخرت کے بارے میں اور اپنے انجام کے بارے میں، آخری انجام کے بارے میں، تو پھر اس کے لیے تیاری کرے گا، اور یہ بھی غور کرے گا کہ جو ہے جہنمی کون ہیں، جنتی کون ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ کیونکہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں بہت زیادہ تر لوگ یا جہنم میں جانے والے لوگ یہ متکبر اور تکبر کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ
صحیح مسلم کے ایک حدیث میں۔ تو آخرت کو یاد کرنا اور اپنے انجام کو یاد کرنا، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صالحین، سلف صالحین کی سیرت اور ان کی تاریخ کو پڑھنا، تاکہ ان کی اقتداء اور پیروی آدمی کر سکے اور اس خطرناک قسم کی بیماری سے نجات پا سکے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھنا، اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھنا کہ کس پانی سے یا کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے لیے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اور آخری بات تکبر کے علاج کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے یا آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضائل سے، بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ تو جب آدمی ایسا سوچے گا تو اس کے اندر کمتری کا احساس ہوگا، اور پھر وہ تکبر کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ جب یہ سوچے گا بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، بہت ساری فضائل سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا انجام کیا ہوا، ان کو اس دنیا سے جانا پڑا، تو اس کو بھی جانا ہے۔ تو آدمی یہ سوچ کر کے تکبر جیسے خطرناک بیماری سے دور رہے گا۔ تو تکبر کے سلسلے میں یہ اور اس کے انجام کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ و جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔